اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے لیے عقل سلیم جیسی عطا سے نوازا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے تفعیل انسان کو حلال و حرام میں تمیز سمجھ میں آئی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نبوت سے جس امت کو نوازا، اس امت کا نام ہے مسلمان۔ باقی جتنے انبیاء کی امتیں ہیں انہوں نے اپنے نبی تک کلمہ پڑھا، اپنے نبی سے آگے یعنی آخری نبی کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ اب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے پہچانا نہیں تھا، پہچان وہ چکے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ان کو ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے انبیاء نے بھی انہیں تمام تر نشانیاں، شجرہ، حتیٰ کہ مقام نزول تک بتا دیا تھا۔ یعنی ان کے انبیاء کے پیغام سے بھی انہیں پتہ تھا، ان انبیاء کے صحائف میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر نشانیاں، شجرہ، مقام ظہور، سب کچھ وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے پہچان لیا تھا کہ یہی اللہ کی آخری حجت ہیں، یہی اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جس کے بھیجنے کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے اور جس شخصیت کے بارے میں ہمیں ہمارے انبیاء نے بتایا تھا۔ جانتے یہ تھے۔ اب اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ والد گرامی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس بادشاہ پر یہودیوں کی طرف سے دوران شکار حملہ ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جان چکے تھے کہ اسی مطہر صلب سے وہ سب سے بڑی رسالت اس جہان میں آنے والی ہے۔ یہودیوں نے پہچان لیا۔ عیسائیوں کا مباہلہ میں اپنی شکست تسلیم کر لینا، جزیہ بھر کے لعنت سے بچ جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مان گئے تھے کہ ہمارے مد مقابل، ہمارے سامنے وہی عظیم العظمت ہستی موجود ہے جس کا ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں۔ تو کوئی ابہام نہیں تھا، پتہ تھا ان کو کہ یہی وہ رسول ہیں جن کا ہمارے انبیاء نے بتایا تھا۔ تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس نبی کا جو امت کلمہ پڑھ چکی تھی، اس کے لیے اپنے نبی کا کلمہ چھوڑنا اور آخری نبی کا کلمہ پڑھنا، یہ ان کے نزدیک اپنے نبی کی عظمت پہ کمپرومائز کرنے کے مترادف تھا۔ یعنی اپنے نبی سے آخری رسول کو عظمت میں بڑا ماننا، یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یعنی اس میں ان کے نبی کی جو عظمت ان کے دلوں میں راسخ تھی، اس سے انہیں دستبردار ہونا پڑتا تھا، لہذا انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی نبی سے محبت انہوں نے نبھائی، جانتے بوجھتے پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان پس پش ڈال رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے ہیں، لیکن نبی کی محبت جو ان کے دلوں میں راسخ تھی نا، جس نبی کی وہ امت تھے، اس کے کلمہ سے ہٹنا اس نبی کی عظمت کو کم کرنے کے مترادف تھا ان کے لیے، اس لیے وہ ڈٹ گئے، جہنم منظور ہے، اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، اپنے نبی سے محبت انہوں نے نبھائی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی امت ہو،
وہ اپنے نبی سے محبت کرتی ہے، اسے اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے نبی کی عظمت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر امت نے یہی کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو نمائندے انسان کی ہدایت کے لیے منتخب فرما کے اس زمین پر اتارے، انہیں عظمت دینے میں پروردگار نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، لیکن کیونکہ امتی تھے تو انہیں اس بات کا خیال ہر وقت رہا کہ یہ جو جتنی عظمت ہے نا ہمارے نبی کی، اس سے کچھ اور ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا تک کہہ دیا، یہ عظمت بڑھانے کی دلیل ہے بھائی۔ تو ثابت ہوا ہر امت اپنے نبی کی عظمت بڑھا تو سکتی ہے، کم سننا تو دور کی بات ہے، کم کرنا بہت دور کی بات ہے، کم سننا بھی کوئی امتی گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی عظمت کے حوالے سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فطرت انسانی ہے کہ کوئی بھی امت ہو وہ اپنے نبی کی عظمت پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، اپنے نبی کی عظمت بڑھائے گی تو صحیح، کم نہیں کرے گی۔ تو کیا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے بھی یہ فطرت نبھائی؟ دکھ اسی بات کا ہے، عیسائی اپنے نبی کی عظمت پہ کمپرومائز نہ کریں، یہودی نہ کریں۔ میں محکوم انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ان کی امت کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی نبوت جس امت کو عطا ہوئی ہو، جس امت کو نصیب ہوئی ہو، عظمتوں میں گھری ہوئی نبوت، جس پر تمام نبوتیں قربان، اس نبی کی امت نے کیا کیا؟ کبھی ان پڑھ کہا، علم نہیں تھا نبی کے پاس، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ کبھی کہا 40 سال تک نبی نہیں تھے، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اچھا، کبھی کہا شادیوں کے بہت شوقین تھے، کبھی کہا ہذیان ہو گیا تھا، کبھی کہا جس شجرہ میں آئے وہ اجداد کافر اور مشرک تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں پھر کہوں گا نقل کفر کفر نباشت۔ تو اس مسلمان امت نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تمام تر امتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان امتوں نے اپنے نبی کی محبت میں ان کے نبی کا کلمہ تک نہیں پڑھا، اپنے نبی کی عظمت بڑھائی ہر امت نے، مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا؟ چلیے، اگر کیا ہے ایسا تو اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹس بھی تو ہوں گے نا۔ نبی ہیں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے اتارا۔ عالمین کے رحمت ہیں ہمارے نبی، مسلمانوں کے نبی۔ تو ہم نے نبی کی ذات کو تو اس طرح مانا، یہ لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اصلاح کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کسی کو برا نہ لگے، وگرنہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور خصوصاً جو احباب ان روایات کو، ان کتابوں کو عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، ان میں سب کچھ لکھا ہوا قبول کرتے ہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نبی کی ذات کو تو چلو اس انداز سے ہم نے مانا، نبی کی کتنی مانی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے نبی اپنی امت سے فرما دیں
بیٹی رحمت ہے، مہمان رحمت ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت یاد رکھنا، میرا اللہ فرما رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بیٹی ایک رحمت ہے، مہمان ایک رحمت ہے۔ اب ہم نے نبی کی کتنی مانی؟ نبی کی ذات کو تو جتنا مانا وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بیس و مبیسوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نبی کی کتنی مانی؟ نبی نے فرمایا بیٹی رحمت ہے، اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرما دی، مسلمان رونے لگ گیا، مسلمان پریشان ہو گیا، اور کچھ ایسے بھیڑیے درندے شمر مزاج ہرملا مزاج لانتی بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے ضلع میاوالی میں ایک لانتی نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ قصور اس کا یہ تھا کہ وہ بیٹی بن کے آ گئی تھی، اس حرام زادے کو بیٹا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے اپنے نبی کی مانی، اور رونے والا سین تقریباً 99% مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بیٹی عطا فرما دیں، نبی نے فرمایا کہ رحمت ہے، مسلمان رونے لگ گیا۔ مہمان کی ہم نے کہاں تک مانی؟ میرے نبی نے فرمایا مہمان رحمت ہے۔ دروازے پہ مہمان آ گیا، گھر میں موجود تھے، بچے کو بھیجا کہ جا کے کہہ دو کہ بابا کہہ رہے ہیں گھر میں نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ جو بیٹی ایک رحمت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا حبیب خوشخبری دے دے۔ تو میرا حبیب ہے نا، تیرے صدقے میں تیری امت کو بخشنا چاہتا ہوں، اپنی امت کو خوشخبری سنا دے کہ یہ جو بیٹی ہے نا، یہ میں رحمت بنا کے اتارتا ہوں، اور اس رحمت کی قدر اگر کر لی نا، ایک بیٹی کی پرورش کر لی، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کر لی، اسے اچھی تعلیم دلا کے اسے اپنے گھر کا کر دیا، اپنی امت سے کہہ دو جس نے یہ کام کر دیا میں اس پہ جہنم حرام کر دوں گا۔ مہمان یہ بھی ایک رحمت ہے، اگر مہمان کی قدر کر لی، رزق میں اضافہ، مصیبتیں دور۔ جی مصیبتیں دور۔ چلیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی تو ضرور ہو جائے گی، لیکن مقصد ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، مہمان نواز طبیعت کا انسان تھا، لیکن اتفاق سے جو گھر میں مستور موجود تھی وہ قدرے کنجوس واقع ہوئی تھی۔ تو کیونکہ یہ مہمان نواز طبیعت کا انسان تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ کوئی مہمان آئے میں اس کی قدر کروں، لیکن گھر سے کچھ عزت کے ساتھ مل جانا وہ مشکل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد گھر والی سے اس نے کہا کہ چلو اتنا کر دے، باقی مہمان تو میں نہیں لاتا، میرے نبی کا کھانا بنا لے، میں اپنے نبی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ مسلمان تھی، انکار نہیں کر سکی، کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن صرف نبی کی حد تک، نبی کو دعوت کر دو، نبی کا کھانا میں بنا دیتا ہوں۔ خوشی خوشی سے چلا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے گزارش کی کہ سرکار آج رات کا کھانا آپ کا میں غریب کے گھر پہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ گھر آیا، گھر والے سے کہا کہ اچھے طریقے سے عقیدت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ کھانا تیار کرنا، میرے نبی کی دعوت ہے، میں نے نبی کو مدعو کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت آج میرے گھر میں آنے والی ہے، رحمت للعالمین نبی آنے والے۔
انتظار میں رہا، جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا نا، دکل باب ہوئی، دروازہ کھولا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خوش ہو گیا۔ جب ارد گرد کا ماحول دیکھا نا، چہرے کا رنگ اتر گیا۔ کیوں؟ اصحاب با وفا کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ بس چہرے کا رنگ اترا۔ میرے نبی نے فرمایا، خلق عظیم کے مالک نبی نے فرمایا کہ کیا مجھ محمد کا کھانا تیار ہے؟ جس سرکار آپ کا تو تیار ہے، لیکن یہ ابھی بس یہ بولا تھا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے دسترخوان لگاؤ۔ گھر کے ایک کمرے میں دسترخوان لگ گیا، دسترخوان پہ کھانا، سرکار نے فرمایا کہ سرو میں خود کروں گا۔ اب دیگچی سے خود سالن لے کے سب کو دینا شروع کیا، بانٹنا شروع کیا میرے نبی نے۔ سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ کھانا ابھی تک دیگچی میں اتنا ہی موجود ہے جتنا وہ لے کے آیا تھا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو سرکار نے فرمایا کہ دیگچی میں نگاہ کر۔ جب نگاہ کی تو کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، لیکن تمام اصحاب باوفا نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جی بھر کے کھا لیا۔ حیران ہوا۔ جب سب نے کھانا تناول کر لیا نا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ تمام اصحاب باوفا اسے سلام کر کے جب گھر سے نکلے تو وہ دیکھ رہا تھا تمام اصحاب باوفا کو جاتے ہوئے۔ جیسے ہی اصحاب باوفا نے اس کا گھر چھوڑا، موقوف البشر، کوئی عجیب سی مخلوق وہ اس کے گھر سے اصحاب باوفا کے بعد وہ باہر جا رہی ہے۔ عجیب ڈرونی شکلیں، عجیب حلیے، خوف زدہ ہو گیا یہ صحابی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ابھی سامنے تو اصحاب باوفا گئے ہیں، یہ میرے گھر سے عجیب قسم کی یہ جو مخلوق ہے یہ کیا ہے جو میرے گھر سے باہر جا رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا، تو نے مہمانوں کو گھر میں کھانا کھلایا، اس لیے اللہ رب العزت نے تیرے گھر سے تمام بلائیں اور مصیبتیں تیرے گھر سے باہر نکال دی۔ جیسے ہی تیرے مہمان گئے، تیری مصیبتیں تیرے گھر سے چلی گئیں، تیرے گھر میں موجود آفات بلائیں وہ چلی گئیں۔ یہ ہے ایک رحمت، مہمان، بیٹی ایک رحمت۔ جہنم حرام ہے اگر صحیح طرح سے پرورش کر دی، مہمان کی قدر کر لی، گھر سے مصیبتیں دور۔ اور اگر رحمت للعالمین کی قدر کر لے مسلمان تو کیا خیال ہے، کیا کچھ عطا ہوگا، کیا کچھ ملے گا۔ لیکن تب کرے نا جب کتابیں پڑھنا چھوڑے، قرآن میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے۔ جب کتابیں دیکھے گا، کتابوں میں تو سب الٹ لکھا ہوا ہے۔ قرآن قصیدہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر۔ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک چادر اوڑھ لی میرے نبی نے، اللہ رب العزت نے قسم کھائی اس چادر کی۔ اب چادر بندہ ہر وقت نہیں اوڑے رکھتا، شدید سردی کے وقت میں کچھ ٹائم کے لیے چادر اوڑھتا ہے ہر انسان۔ میرے نبی نے بھی اوڑھی۔ تھوڑی دیر کے لیے جس چادر نے نبی کو آغوش میں لیا، نبی سے منسوب ہوئی، اس قدر پاکیزہ ہوئی، اس قدر عظمت کی حامل ہوئی کہ اللہ رب العزت کے لیے
قسم کھانے کے لائق ہو گئی. تو ہم نے نبی کی قدر کتنی کی ہے؟ 40 سال جس نے سینے سے لگا کے رکھا، 40 سال جس نے اس طرح سے محافظت فرمائی کہ کل کفر کل شرک کے مقابلے میں میرے نبی نے پرواہ تک نہیں کی اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کا خوف نہیں رکھا. تو جو محافظ رسول رہا اسے کفر کے فتوے، اس پہ شرک کے فتوے. حالانکہ میرے نبی سے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے منسوب ہو جائے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قسم کھاتا ہے. تو جس محافظ نے اپنی زندگی ہی صرف کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کرتے ہوئے، اسے مسلمان نے کیا دیا؟ نبی سے منسوب چیزوں کا تو احترام ہے. اللہ رب العزت تو یہی فرما رہے ہیں. تو کیونکہ نبی سے منسوب رشتوں کی، منسوب چیزوں کی مسلمان نے قدر نہیں کی، اس لیے خود بھی قدر کھو بیٹھا. اگر نبی سے منسوب رشتوں کی قدر کرتا نا تو پھر یہ بھی نبی سے منسوب تھا، کیونکہ امتی ہے میرے رسول کا. تو اگر ایک چادر اتنی معتبر ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے میرے نبی سے منسوب ہو جائے تو چادر کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی قسم اٹھائے. تو یہ تو انسان ہے، امتی ہے، یہ بھی منسوب ہے میرے رسول سے، تو اس کی کتنی عظمت ہو. جو لفظ منہ سے نکل جائے ہو جائے، جو خواہش کرے پوری ہو جائے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نہ نبی کی قدر ہو سکی، نہ نبی سے منسوب رشتوں کی قدر ہو سکی. اس لیے اپنی منزلت بھی کھو بیٹھا مسلمان. تو خدا را اپنے نبی کی عظمت کو قرآن کریم سے سمجھیں. ملا سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ملا اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق بتائے گا. نبی کی عظمت قرآن سے سمجھو، نبی کی عظمت نبی کے رشتہ داروں سے سمجھو، نبی کی عظمت میرے حسین سے سمجھو کہ جس نبی کی شریعت کے لیے حسین نے ایک لمحے میں اپنا ہستا بستا گھر قربان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کی عزت خدا کی عزت ہے، نبی کا دین خدا کا دین ہے. نبی کے لیے قربانی اللہ کے لیے قربانی ہے، نبی کا احترام اللہ کا احترام ہے. تو دعا کر سکتا ہوں اللہ رب العزت میرے ان چاند جملوں میں تاثیر عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو اپنے نبی کی قدر اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں عظمت ہے. اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو. کسی کے کہنے پر، کسی کے حوالے سے کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یہ دیکھو اللہ رب العزت نے کلام خدا میں کیا فرمایا. جس دن کلام خدا کے حوالے سے جو عظمت میرے نبی کی ہے وہ مسلمان کی سمجھ میں آ گئی، پوری کائنات پر کنٹرول ہوگا مسلمان کا. دنیا اسلام سے خائف نہیں رہے گی. دنیا میرے نبی کے بھی احترام کرے گی، میرے خدا کا بھی احترام کرے گی، خدا کے انکاری بھی ختم ہو جائے گی اس کائنات سے. نبی کے دشمن بھی ختم ہو جائیں گے. ہر طرف وہ اسلام ہوگا جو لا اکراہ فی الدین کا مصداق ہے.
تب میرا نبی بھی راضی ہوگا، میرا خدا بھی راضی ہوگا۔ خدا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو اپنے نبی کی عظمت قرآن کی روح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسلام، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔